إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور عزت و احترام کے لائق ماں اور بہنوں، یونک فاؤنڈیشن مرور جنجیرہ کے زیر اہتمام ماہانہ درس جو ہر مہینے کے آخری بدھ کو منعقد ہوتا ہے، اس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ آج کے اس درس کا جو موضوع ہے وہ ہے حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ حالات حاضرہ سے مراد یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس دنیا کے مختلف گوشے میں، مختلف ممالک میں ہر طرف ظلم اور زیادتی کا شکار ہیں، ہر طرف
مارے اور ستائے جا رہے ہیں، اور کسی طرح سے ان کو کوئی عزت نہیں مل پا رہی، اور امت کی اور قوم کی اور اس وقت کی تمام قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حالت سے ہمیں اور آپ کو کئی حدیثوں میں متنبہ اور ہوشیار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ جب امت کی دنیا کی ساری امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جس طریقے سے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا امن قلت یومئذ نحن یا رسول اللہ، ہم اس وقت کم تعداد میں ہوں گے اس لیے ہماری یہ حالت ہوگی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا بل انکم کثیر، بلکہ تم بہت زیادہ ہو، لیکن تمہاری حیثیت سمندر میں خشو خاشاک اور سیلاب میں بہتے ہوئے جھاگ کی طرح سے ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ وہن کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کو بہت زیادہ پسند کرنا اور موت سے ڈرنا، موت کو ناپسند کرنا۔ اور بہت سی حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور ہمیں اور آپ کو ہوشیار کیا، اور آپ نے جس طریقے سے فرمایا تھا بالکل ہو بہو ساری حدیثوں کے مطابق حالات بنتے جا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن ان کی اہمیت اور حیثیت خشو خاشاک اور سمندر کے جھاگ کی طرح سے۔ آج حالت یہ ہے کہ جس ملک پر بلکہ جس دنیا پر مسلمان نے ہزاروں سال حکومت کی ہے، آج مسلمان کا اپنے گھر میں رہنا دوبھر ہو گیا۔ آخر کیا وجہ؟ ہم شروع میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بکریوں کے چرانے والے، یہ اونٹوں کے پالنے والے، جن کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے جب انہیں توحید کی دولت عطا فرمائی تو سیلاب کی طرح سے یہ پوری دنیا پر غلبہ پاتے گئے، اور ایک صدی بھی نہیں گزری کہ مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک دنیا کے اکثر حصے پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے نہ کبھی تلوار اٹھائی، نہ کبھی جنگ کیا، اور اگر تلوار اٹھائی بھی تو ظلم کے خاتمہ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں
روز بروز عزت عطا فرماتا گیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ غم مت کرو، بس ہمت مت ہو جاؤ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو جاؤ، اگر ایمان والے رہو گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس آرام فرما رہے تھے، اپنی چادر کا آپ نے تکیہ بنایا ہوا تھا، اس کو موڑ کر کے سر کے نیچے رکھا تھا نبی علیہ السلام نے بطور تکیہ۔ خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ مکہ کی جو حالت تھی اور مکہ میں جو ظلم ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا مسلمانوں کے اوپر، خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منظر کو یاد کیا اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ نبی علیہ السلام آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ آج یہ مسلمانوں کی حالت ہے، آج مصر مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام غصے میں ہو اور اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے سروں پر آرے رکھ کر کے، آرا جس سے لکڑا چلا جاتا ہے، آرا رکھ کر کے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، ان کے جسم کے بدن کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچ لیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ توحید سے کبھی نہیں ہٹے اور حق سے کبھی نہیں ہٹے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس دین کو پورا کر کے رہے گا، اس دین کو غالب کر کے رہے گا، گرچہ کافر اس کو کتنا بھی ناپسند کریں، لیکن تم لوگ جلد باز قوم۔ اور ہمارے سامنے اصحاب اخدود کا واقعہ، والسماء ذات البروج، کبھی اس کا ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، اس پر غور کیجیے، یہ کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کہ اسلام دشمنوں نے، توحید کے دشمنوں نے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے اسلام دشمنی میں اور توحید دشمنی میں یہ پلاننگ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ایک گڑھا کھودا جائے اور اس میں آگ بھڑکائی جائے، اور جتنے لوگ بھی لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، سب کو جو ہے اس گڑھے میں ڈال دیا جائے۔ ایک ایک کر کے کتنے لوگوں کو جلایا گیا۔ اور اسی موقع سے واقعہ ہے ایک عورت کا، ایک خاتون کا، کہ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر کے آئی، اور جب اس نے بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھا تو اس کو اپنے اوپر ترس کم آیا، لیکن اپنے بچے کے اوپر ترس آیا کہ میرا بچہ بھی جل کر بھسم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو، جو شیرخوار بچہ تھا، قوت گویائی عطا فرمائی اور زبان عطا فرمائی، اور بچے نے شیرخواری میں، جبکہ بچہ نہیں بولتا ہے، اس نے اپنی امی سے کہا کہ اماں ڈرتی کیوں؟ کود جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایسے حالات ہوتے تھے، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ آج جو مکہ کے لوگ تمہارے ساتھ جو حالات آ رہے ہیں، جو پیش آ رہے ہیں، تمہارے اوپر جو ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بدلے گا، لیکن صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی کہی ہوئی باتیں خانہ کعبہ کے سائے میں چند سالوں میں، مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے نبی علیہ السلام آئے
اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ اول و صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر خلیفہ دوم سوم کے ہارون، اور پھر خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباسیہ. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو اسلام کا سیلاب شروع ہو گیا تو وہ جو ہے کیا نام ہے، ٹکنے کا اور رکنے کا نام نہیں لیتا. اور ابھی 100-150 سال پہلے اب یہ جو حالات آئے ہیں، یہ حالات پستی کے آئے ہیں، یہ حالات ذلت اور رسوائی کے آئے ہیں. اب اس حالت میں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی، آخر ہمارے اندر کون سا بدلاؤ آ گیا کہ جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آسمان کی ترقی پر، آسمان کی بلندی پر پہنچا دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذلت اور رسوائی کی گڑھے میں ڈال دیا، مٹا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی. کسی شاعر نے کہا ہے کہ مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تو میرے بھائیوں، اس کے کچھ اسباب ہیں، اس کے کچھ وجوہات ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ بہتوں کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ ایک جھٹکا دیتا ہے میں اور آپ، ہوشیار کرتا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اگر مواخذہ کرنے لگے تو اس روئے زمین پر مسلمان اس لائق نہیں ہے کہ جو ہے مسلمان اس روئے زمین پر رہے. الا ماشاء اللہ طائفہ منصورہ اور طائفہ ناجیہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ وهم كذلك. برابر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ایسی قائم رہے گی، باقی رہے گی، جن کو مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو یہ امت باقی ہے، امت کی جماعت باقی ہے، ایسے لوگ باقی ہیں. تو میرے بھائیوں، ان میں سب سے پہلی چیز جس چیز کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا، اور یہ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، علماء ذکر کرتے ہیں، خطبہ ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم اور آپ اس پر کار نہیں دھرتے ہیں. ہم کو اپنے مسلمان بھائیوں سے درد ضرور ہے، لیکن اس درد کا علاج کیا ہے ہم اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں. ہم کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمدردی ضرور ہے، لیکن ہمدردی کیسے کرنی چاہیے، کس طرح کرنی چاہیے، ہم اس کے لیے سنجیدہ نہیں. آج ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی جو ایسے مواقع پر بہت سارے ایسے اقدامات کرتے ہیں جس کی شریعت اسلامی اجازت نہیں دیتی ہے. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو برابر اس کا حل ہے، جو اصلی اس کا حل ہے، اس پر آپ قائم رہیے، اس پر آپ ڈٹے رہیے، اس پر آپ جمے رہیے. اور وہ اصلی جو ذمہ داری ہے سب سے پہلے نمبر پر جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا ينزعوه حتى ترجعوا الى دینکم. اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی تھوپ دے گا، اور اس ذلت اور رسوائی کو اس وقت تک نہیں اٹھائے گا. ذلت اور رسوائی کو اٹھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، حالات کو بدلنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور حالات کو کیسے بدلا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کو ذکر کیا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک نہیں دسیوں بار ذکر کیا ہے کہ ہم آپ لوگ اس کو دیکھیں۔ قرآن کریم میں آخر 1/3 قرآن واقعات اور قصوں پر مشتمل ہے۔ کیا فائدہ ان واقعات کا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا پیش آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا؟ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا؟ قوم فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ ان واقعات کو ذکر کرنے کا فائدہ میرے بھائیوں بہت بڑا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ واقعات ہم نے جو ذکر کیے ہیں اس میں اہل حق کے لیے، اہل سمجھ کے لیے، اہل عقل کے لیے، عقل مندوں کے لیے نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جابر اور شرکس اور متکبر انسان کو جو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، سب سے بڑا رب مانتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتا تھا، جب اس نے اللہ رب العزت کے دلائل کو پیش کیے تو اس نے مذاق بنایا اس کا۔ یہ اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے کہ اے حامان، فرعون، اے حامان ابن لی سرحان، میرے لیے ایک ٹاور بناؤ، اونچا سا ٹاور بناؤ، تاکہ اس ٹاور پر چڑھ کر کے میں کہوں، دیکھوں کہ وہ رب کدھر ہے جس کو یہ موسیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ آسمان اور زمین کا رب ہے، اور اس کا رب ہے، اس کا رب ہے۔ یہ استہزاء کی شکل دیکھیے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، چھوٹ دے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، ہارون علیہ السلام سمجھا رہے ہیں۔ جب اللہ کی نشانیاں دکھائی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کہا جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب اس کے قریبی لوگوں نے بتایا، جو پیشین گوئی کی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے گا، فرعون کو کہا تھا، اس بچے کے پیدا ہونے سے، یعنی بڑے ہونے سے بچنے کے لیے اس نے یہ قانون پاس کر دیا، سرکولر جاری کر دیا پورے ملک میں کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا، پیدا ہوتے مر ڈالا جائے۔ جہاں ڈیلیوری ہوتی تھی کسی عورت کی، فرعون کے نمائندے اور کارندے پہنچ جاتے تھے۔ جیسے ہی عورت کی ڈیلیوری ہوئی کہ اس نے دیکھا لڑکا ہے، فوراً اس کی گردن مار دی جائے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں حالات بدلا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ اس موسیٰ سے، جس موسیٰ سے بچنے کے لیے اس نے ملک کے سارے لڑکوں کو قتل کرایا، اس موسیٰ کی پرورش اس نے خود اپنے ہاتھوں سے، قتل کرنا تو دور کی بات۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کسی بھائی نے جمع کیا تھا کہ کم سے کم اللہ کے نبی علیہ السلام پر آپ کی زندگی میں 15-16 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا، قتل کی پلاننگ ہوئی، قتل کی سازش ہوئی، جن کے اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں اعلان کیا واللہ یعصمک من الناس، کہ آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیے، اللہ آپ کو بچائے گا۔ کیا کوئی آدمی، کوئی دشمن نبی علیہ السلام تک کر سکا؟ 15-16 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، آپ پر پتھر گرا کر کے مار ڈالنے کا پلان بنایا گیا، دار الندوہ میں شہادت ہوئی، کیا کیا نہیں ہوا نبی علیہ السلام کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موسیٰ کو پیدا کیا اور فرعون نے اس کی پرورش کی۔ پڑھیے واقعات، عبرت حاصل کیجیے، چھوڑ دیجیے فالتو کتابوں کو میرے بھائیوں۔ قرآن پڑھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، اس میں تدبر کیجیے۔ یہ من گھڑت واقعات چھوڑیے مسلمانوں، یہ وقت وہ نہیں ہے کہ آپ من گھڑت واقعات پڑھیں، ان کے خوابوں کو پڑھیں۔ نصیحت ہمارے لیے قرآن کی آیتوں میں ہے، نصیحت ہمارے لیے قرآن کے واقعات میں ہے، نصیحت ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے اور فرعون
موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے دوڑانے لگا. جب اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آپ نکل جاؤ، کیونکہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور جادوگر سب کے سب ہار گئے اور سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئے، تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور اس کی سازش کرنے لگا. اللہ نے حکم دیا کہ آپ نکل جاؤ یہاں سے. جب نکل گئے، فرعون کو معلوم ہوا کہ یہ ہم سے بھاگ کر کے جا رہا ہے، تو کہا ارے ہم کو غصہ دلا کر کے اس طریقے سے جائیں گے؟ ارے تھوڑی سی جماعت ہے، ابھی لے دھریں گے ہم لوگ بہت بڑے لوگ ہیں، ہمارے پاس اسباب ہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں. سارے اسباب اور وسائل دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم آ جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، سامنے سمندر آ گیا. اب کہاں جائیں گے؟ پیچھے فرعون کے فوجی ہیں، لاؤ لشکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہے ہیں. جب ان لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو ہم پکڑ لیں گے، اب تو ہم پکڑ لیں گے. اب کہاں جائیں گے؟ سامنے سمندر ہے، پیچھے دشمن کا لشکر جرار ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، نہیں ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے رہنمائی کرے گا، مجھے راستہ دکھائے گا. اللہ نے کہا موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مار دو. بہترین ہائی وے روڈ بن گیا، ادھر کا پانی ادھر رک گیا، ادھر کا پانی ادھر رک گیا، بیچ میں راستہ بن گیا. بڑے آرام سے سب نکل گئے. اور یہی اپنے آپ کو سب سے بڑا کہنے والا، جب اس نے راستہ دیکھا تو یہ اپنے فوجیوں کے ساتھ اس میں داخل ہو گیا. جب اس کے سارے فوجی آ گئے سمندر کے بیچ میں، تو سمندر بھی چلتا ہے تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، آگ بھی جلاتی ہے جو اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، چھری اور چاقو بھی کاٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کاٹتے ہیں. اللہ نے کہا بس اب تم مل جاؤ. پانی کا حکم دے دیا، مل گیا، سب کے سب ڈوب گئے. یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہنے والا. تو ہماری یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے بھائیوں کہا ہے حدیث میں کہ ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے دین کی طرف لوٹیں، دین کی طرف لوٹیں. ہمت نہیں توڑنا چاہیے، مسلمانوں کی ہمت افزائی کرنی چاہیے، حوصلہ بڑھانا چاہیے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ دین ہمارے اور آپ کی زندگی میں زیرو ہے، زیرو ہے، زیرو. دین کی کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے. آپ نماز پڑھنے آ رہے، کوئی آدمی آپ کو بتا دے کہ بھائی آپ ایک جو نماز پڑھ رہے ہو، یہ ہاتھ باندھنے کا، یہ رکوع کرنے کا، یہ سجدہ کرنے کا طریقہ صحیح نہیں. ارے چلو آیا مجھ کو بتانے کے لیے، یہ دین ہے، یہ دین ہے. کون سا دین ہے یہ دین اپنی ذات کی جو ہے پوجا کرنے والا دین ہے. آپ لباس پہنے ہوئے ہو، آپ کا جو ہے کیا نام ہے بال ہے، آپ کے پڑوسی کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، آپ کے رشتہ دار کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، آپ کا کوئی حرام کمائی کا تجارت ہے، بزنس ہے. کوئی آدمی کہہ دے آپ سے کہ بھائی آپ جو بال رکھے ہوئے ہو، یہ جو لباس آپ کا انداز ہے، یہ جو پڑوسی کے ساتھ آپ کا تعامل ہے، میرے بھائی اس دور میں اے چل کہتا تو کون ہے، پہلے اپنا دے. یہ دین ہے. کون سی دین کو ہم لوگ مانتے ہیں؟ کون سی دین کو ہم لوگ مانتے ہیں میرے بھائیوں؟ ایک رسمی دین جس پر ہمارا مزاج جو ہے قائم ہے، وہ کو ہم نہ کر کے اس کو ادا کر دیتے ہیں، بس خلاص. ابھی آپ کے گھر پہ شادی ہونے لگے، ابھی آپ کے گھر پہ کوئی اور موقع آ جائے، آپ کی دین کی کوئی حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ دین کی طرف لوٹو. کیا مطلب؟ دین کسے کہا جاتا ہے؟
دین مکمل نظام حیات ہے کہ آپ اپنے ساری سرگرمیوں کو، سارے اعمال کو دین کے مطابق بنائیے۔ اگر کہیں چوک ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف لوٹ آ جائیے، توبہ استغفار کر لیجیے۔ یہ سرکش بننا، ہر دھرم بننا، متکبر بننا، یہ کون سے دین میں ہے میرے بھائیوں؟ تو دین کی طرف لوٹ جائیے۔ دین کی طرف لوٹنے کا مطلب کہ آپ کی عبادت بھی دین کے مطابق۔ آخر بھائی، ارے میں نماز پڑھوں یا آپ نماز پڑھو، ہر انسان سے غلطی کا، کوتاہی کا امکان رہتا ہے۔ کوئی اگر آپ کی نماز کے بارے میں یہ بتا دے کہ آپ کا یہ عمل درست نہیں، آپ کو تو ٹینشن ہو جانا چاہیے، آپ کو اس کی تحقیق کرنی چاہیے، آپ کو اس کو چیک کرنا چاہیے۔ نہ یہ کہ تعصب کا شکار ہو کر کے، نہ یہ کہ اپنی عمر کا حوالہ دے کر کے کہ میں اتنے سال سے پڑھ رہا ہوں، 60 سال سے، 70 سال سے، کوئی آج تک مجھے نہیں بتایا، اور تم کون ہوتے ہو ٹوکنے والوں۔ یہ تکبر ہے میرے بھائیوں، یہ تکبر ہے۔ انسان بتوں کی پوجا چھوڑ سکتا ہے، انسان سورج کی پوجا چھوڑ سکتا ہے، انسان نبیوں کی پوجا چھوڑ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے خواہشات نفسانی کی پوجا یہ آسانی سے نہیں چھوڑے۔ یاد رکھیے، اسی لیے اللہ نے کہا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے اس کو بھی دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے ہوا کو، اپنی چاہت کو، اپنی خواہشات نفسانی کو، اپنے جذبات کو، اپنے مزاج کو، اپنے پسند کو جس نے معبود بنا لیا ہے، آپ نے اس کو بھی دیکھا ہے۔ ہم لوگوں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے بڑے بڑے علماء کو، یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ نبی علیہ السلام سے ایک عیسائی صحابی تھے، مطلب پہلے وہ عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی۔ وہ جب انہوں نے آیت کریمہ سنی تو ان کو تعجب ہوا، سمجھ نہیں سکے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ رب بنانے کا مطلب کہ ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں، ہم ان سے دعائیں کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ذبیحہ ذبح کرتے ہیں۔ تو ایسا انہوں نے دیکھا نہیں تھا علی بن حاتم نے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ایسا فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا ہے، تو ہم نے تو رب نہیں بنایا، پھر کیسے کہا اللہ نے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا ان کو، کیا سمجھایا؟ اے علی، یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے علماء، عیسائیوں کے علماء کسی حرام چیز کو حلال کر دیتے تھے تو تم مان نہیں لیتے تھے، یا کسی حلال چیز کو حرام کر دیتے تھے تو تم مان نہیں لیتے تھے؟ کہا ہاں ایسا تو ہوتا تھا۔ تو کہا یہی تو عبادت ہے۔ اب میرا یہ دل یہ کام کرنے کو کہتا ہے، یعنی دل نے اس کام کو حلال کر دیا ہے جبکہ شریعت نے اس کو حرام کیا ہے۔ آپ نے اپنی دل کی بات کو مانا، کیا آپ نے اس کی پوجا نہیں کی؟ کیا عبادت نہیں کی؟ تو ذرا غور سے ہم اور آپ اس کو سوچیں کہ دین کی حیثیت، ایک میری ماں، ایک میری بہن بہت دیندار ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، تلاوت کا بڑا اہتمام ہے، لیکن کہا گیا کہ میرے بہن آپ جو چہرہ کھول کے چلتی ہو، آپ جو بے حجاب نکلتی ہو، آپ جو باہر جاتی ہو تو میک اپ کر کے نکلتی ہو، میری بہن آپ جو اپنی پڑوسی کی بہن اور ماں سے جو آپ کا معاملہ ہے گالی گلوچ کرتی ہو، یہ حرام ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو میری بہن ناک بھو چڑھا لے گی۔ تو آئے مجھے سمجھانے کے لیے، تم آئے مجھے بتانے کے لیے
وہ اپنے عمل پر قائم رہیں گی. کیا انہوں نے اپنے خواہشاتی نفسانی کو معبود نہیں بنایا؟ کسی صحابی کے بارے میں کس طرح سے صحابہ کرام اپنے دین کو لے کر کے فکر مند رہا کرتے تھے، اس کو ذرا سوچئے کہ بھائی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے ابو بکر صدیق سے ملاقات ہو گئی راستے میں، تو کہا حنظلہ کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہے ہیں. تو کہا کہ معاملہ ایسا ہے کہ مجھے اپنے دین کے بارے میں ڈر لگتا ہے، خوف کھاتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہوں. کیوں منافق ہوں بھائی؟ ارے اللہ کے نبی علیہ السلام کی آیتوں کو، حدیثوں کو، نصیحتوں کو سنتا ہوں تو ایمان تازہ رہتا ہے، پھر گھر پہ جاتے وہ کیفیت نہیں رہتی ہے. کتنا ڈر ہے، کتنی فکر ہے. تو دین کسے کہا جاتا ہے کہ دین کی طرف لوٹو، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف لوٹو. چاہے عبادات کا معاملہ ہو، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، چاہے معاملات کا معاملہ ہو، چاہے زبان کا معاملہ ہو. آج کوئی مجلس، آج کوئی محفل ہماری بغیر غیبت اور بغیر چغلخوری کے، بغیر کسی کی عزت اچھالے کے ہمارے مجلس میں ٹیسٹ ہی نہیں آتا ہے، مزہ ہی نہیں آتا ہے. حالانکہ ہونا تو چاہیے تھا کہ ہم جب 2 لوگ بیٹھے، 3 لوگ بیٹھے، 4 لوگ بیٹھے تو اپنے اعمال، اپنے اخلاق کے بارے میں ڈسکس کریں کہ یار ہم سے یہ غلطی ہو رہی، ہم سے وہ کوتاہی ہو رہی، ہم کو ایسا. دوسرے کی بات نہ لائیں، دوسرے کی بات نہ لائیں. لیکن وہاں آدمی اپنے پر نہیں غور کرے گا، دوسرے کے بارے میں فلانا ایسا، دھماکہ ایسا، اس کی بیٹی ایسی ہے، اس کی بیوی ایسی ہے، اس کے گھر والے ایسی، یہ فلاں یہ فلاں. یہ کیا ہے میرے بھائی؟ تو دین کی طرف لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ عقائد سے لے کر کے، عبادات سے لے کر کے، معاملات سے لے کر کے، اخلاق سے لے کر کے، آپ کا لباس، آپ کا بال، آپ کا حجاب، آپ کی زبان، آپ کا رہن سہن، تعامل، یہ سب دین کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو. اور اگر کہیں غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں. اس کو مومن کہا جاتا ہے. یہی اللہ کے نبی علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسے ہو جائے میرے بھائی. ایسا نہیں ہے کہ غلطی نہیں ہوگی، غلطی ہوگی، کوتاہیاں ہوں گی، لیکن کوتاہیاں کرتے 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 زندگی ختم ہو جائے، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے. معاف کیجیے گا. آپ جانتے ہو کپڑا رکھنے سے نیچے لٹکانا حرام ہے، بتایا گیا ہے، جانتے ہو سب کچھ. پوری زندگی آپ کی عادت ہے کپڑا نیچے تخران سے لٹکانے کی. بتائیے ایمان کی علامت ہے؟ یہ دیندار کی علامت ہے؟ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے جو ہے کیا نام ہے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے. جو نصیحتیں کی جاتی ہیں، جو وعظ کیے جاتے ہیں، جو ہدایات اور توجیہات اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو تلاشنا چاہیے اور اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. تو یہ پہلی ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم اور آپ دین کی طرف لوٹیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے. دوسری ذمہ داری ہماری جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ معاف کرے، ایسے حالات میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. حالات بدلتے ہیں، اللہ رب العزت ظالموں کو بھی ڈھیل دیتے ہیں. صبر کرنا چاہیے. صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہاتھ پیر باندھ کر بیٹھ جانا چاہیے نہیں، یہ مطلب نہیں. صبر کرنے کا مطلب اگر کچھ بھائی ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ اس حالت کو چینج کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے، تو غلط. صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کوشش ہو حالات کو بدلنے کی کرو، لیکن کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ جو شریعت کے خلاف. یہ صبر ہے. شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھایا. شریعت کے جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہو گیا، بہت مہلک بیماری ہے، وہ علاج کرا رہا ہے، لیکن علاج میں اس بات کا خاص خیال رکھتا ہے
کہ کوئی غیر شرعی علاج نہیں دیکھا نہیں ہونا چاہیے. تعویذ نہیں دے گا کبھی شرک یا جھاڑ پھونک نہیں کرائے گا. اس کا یہ عقیدہ ہے، یہ مزاج ہے کہ میرا بچہ جو یہ بیمار ہے یا میں جو بیمار ہوں، ایسے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تڑپ تڑپ کر مر جائے مجھے گوارا ہے، لیکن کبھی غیر شرعی علاج نہیں کرا. جائز علاج کرا رہا ہے. تو جائز علاج کرا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کر رہا ہے، سب نہیں کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، سب کر رہا ہے. تو ان حالات میں ہمیں اور آپ کو سب کرنا چاہیے. سب کرنا چاہیے مطلب ابھی جیسے حالات ہے فلسطین کے، اب فلسطین کے حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بھائی ہم تو اپنی اصلاح کریں، اس لیے کہ ان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں نا، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. ہماری برائیوں کی وجہ سے ان کے اوپر میزائل گرتا ہے. تو اپنی اصلاح کر لیں اگر ہمدرد ہے. اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ ان کے لیے دعا کیجیے، خوب دعا کیجیے، اتنا ممکن دعا کیجیے. اب کتنا آپ دعا کرتے ہیں؟ آپ کتنا دعا کرتے ہیں؟ امام صاحب قرۃ النظر میں دعا کر رہے ہیں تو آپ آمین کر دیتے، ہو گیا بس. آپ سے کہا جاتا ہے میرے بھائی، اذان اور اقامت کا وقفہ جو ہوتا ہے یہ ایسا وقت ہے کہ اس دن اس وقت جو دعا مانگ لی جائے ریجیکٹ نہیں ہو. ہے آپ کے پاس اذان کے وقت مسجد میں جائے؟ نہیں. آج جتنے لوگ اقامت کے وقت مسجد میں موجود ہوتے ہیں، اقامت کے وقت کی بات کر رہا ہوں، اقامت کے وقت مسجد موجود ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کی رکعت چھوٹتی ہے. یہ ہماری حالت ہے نمازوں کی. اس سے زیادہ کی، اگر 2 صف 3 صف مسجد میں نمازی ہے تو 1 صف شاید مشکل سے ہو جائے اقامت کے وقت، ورنہ 2 صف. یہ کیا رکعت چھوٹنا ہے فیشن ہے؟ ارے مجبوری ہے. کبھی دیر ہو گئی میرے بھائیوں، کبھی نہیں پہنچ پائے. کچھ لوگ فیشن بنا لیے ہیں کہ شاید کوئی وقت گزرتا ہو ان کی رکعت نہ چھوٹتی. جب دیکھو تو صاحب کھڑے، جب دیکھو تو صاحب کھڑے. کیوں بھائی؟ آپ کو ہر چیز کا ٹائم ملتا ہے، آپ کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں. رکعت چھوڑنے کی کیا فضیلت ہے؟ رکعت چھوڑنے میں ثواب زیادہ ملتا ہے. ذرا بتائیے نا کیوں فضیلت. پہلے صف میں تو فضیلت ہے، امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کی فضیلت ہے، اذان ہو جائے تو مسجد میں آئیے دعا کیجیے فضیلت ہے. رکعت چھوڑنے کی کیا فضیلت ہے؟ نہیں ٹائم آپ کے پاس. آپ کے پاس کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی. 7ویں آسمان، جو آسمان دیکھ رہے ہیں فرسٹ آسمان ہے، دنیا آسمان، اس کے اوپر سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، اس طرح 7ویں آسمان کے اوپر رب العزت کا عرش ہے. اور عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اور عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے. ہر رات آسمان دنیا پر رات کے پچھلے پہر یعنی فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، آخری رات کا گھنٹہ اور 2 گھنٹے کا وقت، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے بندے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے، میں تیری مانگ پوری کر دوں. بہت سینہ پھاڑ رہے ہو فلسطین کے لیے، بہت آستین سمیٹ رہے ہو فلسطین کے لیے. اس وقت جا سکتے ہو کیا؟ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، میرے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرو اللہ تعالیٰ. نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں. اس وقت کیا اٹھنے کی بات ہے؟ ارے ہم فجر کے لیے نہیں اٹھیں گے، فجر کے لیے اٹھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. کون سی ہمدردی ہے اور معصوم بچوں کے لیے جو تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں فلسطین میں، اور خود آپ کے ملک میں جو سنجھایا جا رہا ہے. کون سا درد ہے آپ کے جگر میں؟ آپ فجر کے وقت نہیں اٹھ سکتے ہو، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہو آپ. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ دعا کیجیے، دعا کیجیے، قنوت نازلہ کا اہتمام کیجیے. اور اللہ کے لیے صبر کے خلاف ہے یہ کہ آپ
بدعت کا کوئی طریقہ اپنائیں. بدعت کا، جیسے آپ کو کوئی ڈاکٹر بتائے کہ بھائی یہ دوا کھاؤ، یہ دوا کھاؤ، بخار ہے یا فلاں ہے فلاں ہے، یہ چیز میں کھانا، یہ چیز میں کہیں تو تمہارے لیے ظاہر ہے، اس سے بچنا بالکل. ایسے یہ بدعات، یہ خرافات، اس سے بچو، اللہ کے لیے بچو. کتنی بڑی مصیبت آ جائے، ہم کو کرنا صرف وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے کہا ہے. پوری دنیا بھسم ہو جائے، پوری دنیا کے بچے مر جائیں، سب ختم ہو جائے، مگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہیں کر سکتے. یا تو ہمارے بھائی اعلان کرتے شرم اور حیا سے عاری ہو کر. ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے، بڑی اپیلیں آئی، اللہ کے دین سے دور رہو، اللہ کے دین سے دور رہو. کیا کوئی کہتا ہے کہ ایک بڑے اللہ والے نے بتایا کہ آپ روزانہ مغرب کے بعد سورہ مزمل کی تلاوت کیجیے، اتنی مرتبہ روزانہ کیجیے. دیکھیے یہاں سے لے کے بیت المقدس تک برکت ہی برکت. کون بتایا بھائی؟ بڑے اللہ والے. یہ کون آیا بڑا اللہ والا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں نہیں بتائے، کہیں سیرت میں نہیں موجود، کہیں صحابہ کے عمل میں موجود نہیں. اللہ والے کے پاس کوئی آئی کیا؟ اللہ والوں کا دین محتاج ہے کیا؟ یہ بدعت. اس سے تو مصیبتیں آتی ہیں، اسی سے مصیبتیں آتی ہیں. کہیں سے اپیل آ رہی ہے اجتماعی روزہ کا اہتمام کیجیے. قنوت نازلہ نہیں پڑھ رہے جو نبی علیہ السلام نے پڑھا تھا ظالموں کے خلاف، اور یہ اجتماعی روزہ کا اہتمام کر رہے ہیں. ابھی آتے ہوئے آج کے کلام پڑھ لیجیے، شہزادی کا ہے. میں آتے ہوئے آج کے کلام میں نے پڑھا تو پتا چلا مالیگاؤں میں پتہ نہیں کون اسکول ہے جہاں پر منڈپ لگایا گیا، بہت دنوں سے تیاری کی گئی، آج وہاں پر اجتماعی دعا کی گئی ہے فلسطینیوں کے لیے. یہ کیوں بدعت خرافات؟ کیوں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت مخالفت؟ شرک اور بدعت سب سے بڑی برائی ہے اور مسلمانوں پر مصیبت آنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. جب تک مسلمان شرک و بدعت کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام کے بیچ میں شرک و بدعت کا وجود نہیں تھا تو صحابہ کرام خوشحال تھے، عزت والے تھے، سرخروئی تھی. جب سے شرک و بدعت کا تم لوگوں نے دروازہ کھولا ہے، اچھا ہمارے مسلمان بھائی بھی بولے والے، کوئی اسے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مفتی صاحب آپ نے جو کہا ہے کہ اللہ والے نے بتایا کہ ایسا ایسا کرو، تو کوئی حوالہ ہے؟ کہیں حدیث میں کچھ آیا ہے؟ اجتماعی دعا کی جو بات کی حدیث میں آیا ہے؟ حدیث میں آیا دعا کرو، حدیث میں آیا صدقہ کرو، حدیث میں آیا قنوت نازلہ کا اہتمام کرو، حدیث میں آیا کہ اپنے عقیدہ عمل کی اصلاح کرو. یہ ساری چیزیں آئیں، کس کو چھوڑ کر کے ہم نہ کچھ دوسرے عمل کرتے جائیں. تو یہ میرے بھائیوں صبر سے کام لیجئے، یعنی سنت پر قائم رہیے اور بدعت سے بچیے. اور آخری بات، تیسرے نمبر پر جو بات کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے اتحاد و اتفاق. اللہ تعالیٰ نے کتنی آیتوں میں اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ملایا ہے. مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے. اتحاد و اتفاق کی رٹ تو ہر کوئی لگاتا ہے،
لیکن کیسے ہوگی اتحاد و اتفاق اور کیسے کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو میرے بھائی طریقہ یہ ہے کہ آپ توحید و سنت کے منہج پر آ جاؤ. توحید سنت قرآن حدیث آ جاؤ. دوسرے کو بلاؤ، تیسرے کو بلاؤ، چوتھے کو بلاؤ. بس توحید و سنت کے منہج پر جمتے جاؤ، جمع ہو جاؤ. اتحاد و اتفاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرک پر جمع ہو جاؤ، بدعت پر جمع ہو جاؤ. توحید و سنت کے منہج اب اس میں 10 آئے، 20 آئے، 500 آئے، 5000 آئے، 5 لاکھ آئے، آپ ہی متحد ہو. جو نہیں آتا توحید و سنت کے منہج پر وہ اختلاف کرتا ہے، وہ اختلاف کرتا ہے. بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں کو 2 چیزیں دی ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. کب تک؟ جب تک میرے پاس حوض کوثر پہ نہیں آ جانا. حوض کوثر میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہم لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام سے، لیکن سنت والوں سے، بدعتیوں سے نہیں ملاقات کریں گے. وہ پہلا مرحلہ ہوگا حوض کوثر کا اور وہی ریجیکٹ ہو جائے گی. بدعتیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے، معاف کرنا. قطعاً بدعت کو نہیں پسند کرتے کیونکہ بدعتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب کہتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بھلائی کا کام میں نے نہیں چھوڑا مگر ضرور بتا دیا. اور یہ بدعتی کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ بھی نیک کام تھا، میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں، یہ بھی اچھا کام ہے. جھوٹا کہتا ہے نبی علیہ السلام. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی چڑ ہے بدعتیوں سے بہت. اسی لیے ہر خطبہ میں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. سب سے برا عمل نیا ایجاد کیا جانے والا عمل ہے عبادات میں، اور ہر نیا عمل بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں کچھ بدعتیں اچھی ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی، یہ کہتے ہیں بالکل بدعتیں اچھی ہوتی. کتنا بڑا، کتنی بڑی جرات، ہمت. منبر پر کھڑے ہو کر کے ہر جمعہ میں ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت گمراہی، یہ کہتے ہیں نہیں کچھ بدعتیں اچھی. بہت چڑ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ قرآن، یہ حدیث، اس کو لے لو اور میں جا رہا ہوں. باقاعدہ آپ نے کہا ہے کہ انا فرضتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا فرض ہوں. فرض جانتے ہو فرض کیسے ہے؟ جیسے کوئی قافلہ ہے، کسی سفر میں کوئی قافلہ ہے تو قافلے میں کچھ 2-3 لوگوں کو ایسا متعین کیا جاتا ہے کہ جو قافلے کے آگے چلتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کہیں ہم نے پڑاؤ ڈالے، وہاں رات گزارے، اب وہ 2-3 لوگ آگے نکل جائیں گے. اب آگے کیا نکل جائیں گے کہ کہاں پانی ہے، کہاں مناسب جگہ ہے، نہیں اگلا پڑاؤ کہاں ڈالا جائے گا. وہ لوگ سب چیک کرتے ہیں، پھر وہاں ٹھیک ٹھاک پانی وانی کا انتظام سب کچھ کرتے ہیں. پھر قافلہ آتا ہے تو ان کو کہتے ہیں ہاتھ رک جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں فرد ہوں، میں حوض کوثر پہ جا رہا ہوں، تمہارے لیے تیاری کر کے رکھ رہا ہوں. یہ قرآن حدیث چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑ کر کے سیدھے میرے پاس حوض کوثر پر آ جانا ہے. تم نے یہاں پر بیچ میں پتہ نہیں کیا کیا لائے، کون کون سی کتابیں لائے، کون کون سے جو ہے مسلکیں لائے. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 پکڑے چلے آپ. تو میرے بھائیوں یہ اتحاد اتفاق کا مطلب کیا ہے کہ آپ قرآن و حدیث پر جمے رہیے. آپ 2 ہیں کہ 10 ہیں کہ 20 ہیں، جو قرآن و حدیث پر ہے وہ متحد اور اتحاد کا دعوے دار، اتحاد کا دائی، اتحاد کا علم بردار. جو قرآن و حدیث پر ہے، جو قرآن و حدیث کو چھوڑا وہ اختلاف کر رہا ہے. کیونکہ قرآن و حدیث کس کو دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو. صحابہ کے گروپ میں تو الحمدللہ کسی نے قرآن کو نہیں چھوڑا. تابعین کے زمانے میں فتنہ جو ہے شروع ہوا، وہ جو ہے کیا نام ہے خوارج کا، تو ان کا، تو ان کا، روافض کا شروع ہوا. وہ چھوڑتے گئے اور آگے بڑھے اور چھوڑے. لیکن ابھی بھی ایک جماعت ایسی ہے جو قرآن اور حدیث کو پکڑے ہوئے ہے.
اور یہ کہاں تک جائے گی؟ حوض کوثر تک جائے گی یہ جماعت. کوئی اس جو ہے جماعت کو ختم نہیں کر سکتا ہے. اور جس دن یہ جماعت ختم ہوگی کہ قیامت قائم ہو جائے گی، حوض اس کوثر قائم ہو جائے گی. تو ہمیں اور آپ کو اتحاد کی دعوت ہمیشہ دے گی، کبھی اختلاف کی دعوت نہیں دے گی. توحید کی دعوت یہ اتحاد کی دعوت ہے، سنت کی دعوت یہ اتحاد کی دعوت ہے، شرک کی دعوت یہ اختلاف کی دعوت ہے، بدعت کی دعوت یہ اختلاف کی دعوت ہے. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اس جو ہے منہج کو مضبوطی سے تھامنے رہنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کسی سے، الحق یا الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدک. جماعت کسے کہتے ہیں؟ جماعت کسے کہتے ہیں؟ کہا عبداللہ بن مسعود نے کہ دیکھ، جماعت اس کو کہتے ہیں جو توحید پر ہو اگرچہ تو اکیلے. پورا گاؤں درگاہ پرستی میں لگا ہوا ہے، آپ اکیلے توحید پر قائم ہو، آپ جماعت ہو، آپ اتحاد و اتفاق کے دعوے دار و علمبردار. تو میرے بھائیوں، اتحاد و اتفاق یہ بہت ضروری چیز ہے. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے معاملات کو آسان کرے، ہمارے حالات کو اللہ تعالیٰ بدلے، اور اللہ تعالیٰ سب کو عزت و خوبصورتی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے مشکل کو آسان کرے، اس مشکل کے گھڑے میں ان کے مددگار بن جائے. هذا ما عندي والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.